مت بنیے۔ اب سنیے بڑے مزے کی بات، عیدین کی نماز میں جھگڑا ہوا ایک جگہ عیدگاہ میں، نیت بتا دیجیے، کیا بتانا ہے؟ نیت۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کہاں سے ہے؟ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے۔ آپ گھر سے نکلے یہ کہ میں عید کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، کافی اقتدیت بہذا الامام، اللہ اکبر، اس امام کے پیچھے میں عید کی نماز پڑھوں، کافی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ عید کی نماز کے جھگڑے ہیں۔ تکبیر جو زائد ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان حضرت مولانا قطب الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ و مجاز حضرت مولانا نور اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کے سامنے اپنے ناصحانہ کلمات سے محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وآقانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور طلبہ عزیز، آج کے اصل جو مہمان ہیں خانوادہ مدنی کے چشم چراغ، جن کا صرف دیدار خدا کی قسم ہمارے نجات کے لیے بھی کافی بن سکتا ہے، ان کی آمد ہے۔ اور یہ معصوم پور مولوی محلہ والے قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اس خدمت کو انجام دیا ہے، وہ سب سے زیادہ قابل مبارکباد۔ یاد رہے کہ جب کبھی یہ تو اکابروں کا علاقہ بنا ہے، انہی خانوادے کے چشم و چراغ آئے ہوئے ہیں، جن کے فیض سے ہم سب اڑیسہ والے مستفیض ہوئے، وہ چاہے حضرت مولانا جاوید صاحب نور اللہ مرقدہ کی ذات ہو یا حضرت مولانا نور اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی ذات اقدس۔ آج اڑیسہ والے انہی نسبت سے فیضیاب ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ آپ کا یہ چند لوگوں کا جمع ہونا ایک قابل مبارکباد ہے کہ آپ دین کی نسبت سے اللہ والے کی محبت پر جمع ہو، اور وہ اللہ والا جو آپ کے سامنے آئیں گے بہت مختصر کام کی بات ہوگی، دھیان لگا کر سن لیں۔ اصل تو ان کی دعا کی ضرورت ہے ہمیں، بس دعا ہو گئی ہماری قسمت بدل گئی، علاقے کے اندر راحت و سکون آ جائے، جہاں سے اللہ والے گزرتے ہیں وہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ قبرستان کے سامنے سے گزر جائے مردے کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تو یہ ایک خوش قسمتی کی بات ہوا کرتی ہے، کم سخن ہے۔ لیکن اللہ والے، ان کے ساتھ دو اور اللہ والے، حضرت فدائی ملت کے خلفاء حضرت صوفی لیاقت صاحب اور حضرت مولانا حمید اللہ صاحب قاسمی عارف باللہ جنید بنگال جیسی شخصیت آپ کے سامنے آئیں گے۔
بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کا مل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ دین دنیا راہ چوک میں ترقی عطا فرمائے، ادارے سے جڑ کر رہیں۔ میں نے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسی کو مضبوطی، جتنے احکام الہیہ ہیں سب پر مضبوطی سے گامزن ہونے کا نام وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ مسلمان دو رنگ ہو گیا ہے، جب مسلمان ایک رنگ ہو جائے گا خدا کی قسم پورے عالم میں انقلاب آئے گا۔ یہ رسم و رواج والے معاملے چھوڑ دو، یہ رسم کے قیدوں کو توڑ دو، پھر بنے گا مسئلہ۔ جوان ہو ٹھیک ہے، جوانی کی عبادت قبول ہوتی ہے، تمہارا سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو گیا، خدا کی قسم تمہاری زندگی کامیاب، تمہاری آخرت کامیاب۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جوانی کی جوانی پر ہم مدہوش ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ داڑھی چہرے میں رہنے سے کتنے ہمارے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق ملے گی، ہمارے سر میں ٹوپی رہنے کی وجہ سے کتنے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی، ہمارا لبادہ جو جسم کے اندر ہم پہن رہے ہیں اس کا اثر کتنا پڑ رہا ہے یہ معلوم نہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، مشابہت جس کے اختیار کرو گے کل حشر تمہارا انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہودیوں کا، نصرانیوں کا، غیروں کا پورا طریقہ ہمارے گھر میں نوجوان اختیار کر رہا ہے، باپ کے سر میں پیشانی میں بل نہیں آتا، عالم دین باپ ہے، بیٹا نافرمان ہے اس کی پیشانی میں بل نہیں آتی، رات اٹھ کر تہجد میں اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا۔ کون سی دعا مانگتے ہیں ہم؟ کون سی دعا ہے جو ہاتھ چہرے میں پہننے سے پہلے قبول نہ ہو؟ کون سی دعا ہے؟ دعا کے بارے میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، اور اس کا مطلب ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا مخز ہے۔ ہماری دعا نہیں ہوئی آج تک، ہماری عبادت نہیں ہوئی آج تک، کیا عبادت کر رہے؟ روایت میں آتا ہے یہ عبادت مسلح جیسا آپ لپیٹتے ہیں، لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے، کس عبادت کا فکر زوم میں ہم بیٹھے ہوئے۔ اللہ کرے کہ سمجھ دین کی بات ہمارے قلب میں اتر جائے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ضرورت اس بات کی ہے، میں نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی، کلکم راعین و کلکم مسئول، ہر بڑا ہر چھوٹے کا نگہبان ہے۔ باپ ہو کر فخر کر رہے میں باپ ہوں، آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ اپنی اولاد کے بارے میں کل حشر کے دن پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو کون سی تربیت دی تھی، کون سا تعلیم دیا تھا، کون سا سلیقہ سکھایا تھا کہ بے دین ہو کر دنیا سے رخصت ہوا۔ معاشرے میں ہر گھر میں یہ ہے کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا۔ ہمارے معاشرے کے مسلمانوں عمر رسید حضرت ہاؤس میں جا کر دوسرے خدمت کر رہے ہیں۔ اسلام کی تہذیب یہ ہے اور اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ۔ اگر یہی عظمت نوجوانوں کے دل میں راسخ کر گئی، خدا کی قسم قدم ڈھونڈتے موت آ جائے گی، موت تو آنا پسند کرے گا لیکن ماں باپ کی خدمت کو آر محسوس نہیں کرے گا۔ ہو کیا رہا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں؟ اس لیے آج کا جو مجمع نظر آ رہا ہے بہت مبارک، لیکن ایسے وقت میں اگر آواز لگے اللہ والا آ رہے اور ایمرجنسی مسئلہ ہو جس کو آپ بہت ایمرجنسی سمجھتے، ضرورت کا سامان سمجھتے، اسے چھوڑ کر اللہ والے کی مجلس میں آ جائے، صحبت صالح ترا صالح کنت، اللہ والوں کی صحبت کا جو اثر آپ کو ملے گا دو چند گھڑی کا، وہ آپ مرنے تک، آخری دم تک محسوس کریں۔ بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں، وقت نہیں ہے، اکابرین کی جماعت ہے جن کی زبانی آپ سنیں گے، لیکن میں ایک بات کہہ کے عرض کر دوں ہاتھ جوڑ کر کہ ہر عالم کہتے ہیں نا حدیث رسول موت العالم موت العالم، عالم کا موت عالم کا موت، اور عالم کی موت کب عالم کی موت ہوتی ہے؟ جب عالم عمل کرتا ہوگا
عالم اپنے وقار پر رہتا ہوگا، عالم بعمل ہوگا، علاقے کے لیے نہیں پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ جب اس کی موت ہوتی ہے تو عالم کے لیے زحمت بنتا ہے، عالم محروم ہو جاتا ہے، یتیم ہو جاتا ہے۔ عالم کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے جب وہ چلتا ہے تو اس کے پیر کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، اور ایک مقام سب سے اعلیٰ مقام حدیث رسول میں الانبیاء ورثۃ العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ السلام۔ وارثین انبیاء کون؟ عالم۔ اور انبیاء کا کام، انبیاء کا مشن کیا تھا؟ عالم کا کیا ہونا چاہیے؟ بس یہی سوچ کر اگر عالم کام کر لے کام بن جائے۔ اختلافات عوام میں تو ہے، عالم میں نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹے بڑے کو عالم میں نہیں ہونا چاہیے۔ عالم اپنے آپ اپنے علاقے میں ایسی خدمت پیش کرے کہ دشمن دوست ہو جائے، کہ اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت پڑھیے، پیغام پڑھیے۔ دین جو پھیلا ہے محبت سے پھیلا ہے، پیار سے پھیلا ہے جی، اور ہم سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں تو ہم سمجھے کہ ہمارا کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہم بڑے نہیں ہیں، بڑے اس وقت ہوں گے جب ہمارا علاقہ دیندار بن جائے گا۔ علاقے کے اندر تبھی سکون آ سکتا ہے جب دین ہوگا، پردے کا اہتمام ہوگا، ماں بہنوں کی عزت محفوظ ہوں گی، تب معاشرہ سدھرے گا، معاشرہ بنے گا۔ اب یہ معصوم بچے بنے بیٹھے ہوئے، ان میں سے کون اللہ کا ولی بنے گا، کون حافظ قرآن، کون مفتی، کون مفکر، کون محدث، کون جانتا ہے، کسے معلوم؟ انہی میں سے بنیں گے۔ وہ ماں باپ خوش قسمت ہے جو ان بچوں کو مدرسے میں چھوڑا ہے، لیکن ہماری تنگ نظری کا عالم یہ کھائیں گے کیسے، کمائیں گے کیا؟ یہ تو مدرسے میں مولوی 10-5 ہزار کا، اللہ نے مولوی کو بھوکا نہیں رکھا ہے، پیاسا نہیں رکھا ہے، ذلیل نہیں رکھا ہے۔ آپ کے گھر میرے گھر کوئی ادنا سے ادنا عالم حافظ آ جائے تو آپ سب سے اچھا کھانا تیار، غریب سے غریب آدمی اس کے لیے اعزاز میں اچھا دسترخوان لگاتا ہے، امام صاحب کے لیے اچھی دسترخوان لگتی ہے، گھر میں اگر دال ہے تو انڈا بھی اس کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ عظمت اس انسان کی بات نہیں ہے، اللہ اس کے دل میں اس کی عظمت کو ڈالتے ہیں، پھر یہ ان کی خدمت کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بڑے کی ذمہ داری ہے ہر چھوٹے کی نگہبانی کرنا، نگہداشت رکھنا۔ ہر مربی یہ عہد کرے کہ میں اپنے گھر کے تمام افراد جو بالغ ہیں، مرد ہو عورت ہو، ان سب کی نگہبانی کروں گا۔ سب سے پہلا کام، ایک کام، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سارے لوگ نماز بن جائیں۔ باپ نماز کے لیے گھر سے جا رہا ہے مسجد کو، جوان بچے جن پر نماز فرض ہے وہ سو رہے، اس کی ہمت نہیں کہ اٹھا دے، مشکل معاملہ ہے۔ کیا یہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ جائے جنت میں بچہ جہنم میں، آپ جائے جنت میں بیوی جہنم میں، آپ جائے جنت میں بہو جہنم میں؟ آپ ان کے لیے بلڈنگ بنا رہے ہیں، راحت کے سامان مہیا کر رہے ہیں، ساری چیزیں، لیکن دین کے معاملے میں اتنی بخل کیوں، بے توجہی کیوں؟ اس لیے اللہ والوں، یہ مولوی محلہ ہے، مولوی محلے والے کو تو مقام کچھ اور ہونا چاہیے۔ مولوی محلہ پڑھا اسی لیے کہ کوئی عالم دین یہاں مولانا رہے ہوں گے جس کی وجہ سے، تو یہاں جو تہذیب کلچر ہمارا ہے، یہودیت نہیں ہونی چاہیے، نصرانیت نہیں ہونی چاہیے، غیر کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام کا طریقہ۔ ہر گھر سے قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ قرآن تو ہے، یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، پوچھا میں نے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں کیا۔ کتنا؟ پورا مہینہ گزر گیا، 15 پارے 10 پارے ختم نہیں ہو پائے۔ افسوس کی بات، ہماری اسی محلے میں اور اڑیسہ میں اور محلوں میں ایسی ماں بہنیں ہیں اور تھیں جن کی عمریں 70 سال، 80 سال، گھر کی اکیلی 4 فیملی کا کھانا بنانا، روزے میں افطار میں
سحری کا مسئلہ سب کرنے کے باوجود 3-4 ختم قرآن کریم کی کر لیا کرتی تھی. آج مشکل بات یہ ہے کہ ایک قرآن پورا مکمل الحمد سے والناس ختم نہیں ہو رہا. سال گزر جاتے اپنے گھروں میں جو قرآن رکھا اس کے غلاف میں جھول چڑھ گیا, میل چڑھ گئی, اسے کھول کے دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. تو پھر ہم کس بات سے اللہ سے امید لگائے بیٹھیں گے کہ ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ ہو جائے, ہمارے اوپر ظالم حاکم مسلط نہ ہو, ہمارے گھروں میں پریشانی نہ ہو, ہمارے گھروں میں بے برکتی نہ ہو, ہم حالات کا سامنا نہ کریں. کس بات سے؟ ارے بھائی بات تو سیدھی سی ہے, کھیت میں جو چیز بوئیں گے کاٹیں گے آپ کیا؟ دھان بوئیں گے دھان کاٹیں گے. عمل آپ کا خراب ہے اور امید لگائے رکھے ہیں کہ مجھے صحیح چیز مل جائے. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ایک چیز کی فکر لینی ہے, میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں, ایک چیز, ہر ذمہ دار ہر بڑا اپنے گھر کا خیال کرے. موبائل کی لعنت سے اپنے نوجوانوں کو, اپنے معصوم بچوں کو محفوظ رکھیے. سب سے بڑا فتین اور دجال اس وقت کا موبائل. ماں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بچے پریشان کرتے, چھوٹے بچے جنہیں ہوش نہیں ہے ان کو موبائل دے دیا. جن کی عقل یہ اس بات کو اچھے برے کا تمیز نہیں کرتی, آگ کو پکڑیں کہ سانپ کو پکڑیں, کس سے تکلیف ہوگی, ان بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دی جا رہی ہے. ریسرچ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھ خراب ہوگی, ان کے برین خراب ہوں گے. اب کتنی رپورٹس ایسی آ گئی ہیں اس موبائل کی وجہ سے برین ہیمریج بچوں کو ہو گئے, آنکھ خراب ہو گئی. لیکن اس کے بعد بھی ہمارے معاشرے میں ماں بہنیں ایسی ہیں جو موبائل بچوں کو دے رہی ہیں. حالات کیسے سدھریں گے؟ گھر میں دین زندہ کیسے ہوگا؟ افسوس صد افسوس, ہمیں صرف نام جو ہے دین کا ہمارے پاس رہ گیا ہے, اور باقی جو ہماری پوری زندگی پورا ماحول ہمارا بے دین ہے. ہمارے گھروں کا حالت بے دین. اس بے دینی سے نکلنا پڑے گا, جاگنا پڑے گا, ہوش میں آنا پڑے گا, علماء سے محبت کرنی ہوگی. دوسری چیز کیا ہے؟ علماء کی محبت کے ساتھ ساتھ جو دینی قلعے مدارس دینی ہے اس کی حفاظت کرنی ہوگی. اگر یہ باقی ہے, آپ باقی ہے, یہ ختم آپ ختم, آزما لینا. اس لیے ان کو معمولی مت سمجھے اداروں کو. آج تعاون کا مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ جب مدرسے والے پہنچے تو دوسرا چھپ جاتے کہ 10 آدمی دروازے پر آتے ہیں. پیشاور جو بھکاری ہے جن کے کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں, لاکھوں روپے جمع ہوتے ہیں, آپ اس کی تحقیق نہیں کرتے, آپ اس پر ترس کھا کر اس پیسے کو دیتے جو سود میں لگاتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے اس کی تفتیش کر کے دیں. لیکن مدارس دینی آپ کے سامنے غیر آباد ہے, اس کو آباد کون کرے گا؟ ہم ان کو پیسہ دے دیتے ہیں لیکن مدارس والے سے چھپ جاتے ہیں. ڈیلی آتے کمانے کھانے کا دھندا لگا لیں. نہیں بھائیو, آپ آئیے مدارسوں میں تحقیق کیجئے, جو ضرورت ہے آپ آگے پورا کیجئے. یہ کیوں جا رہے ہیں آپ کے دروازے سے, فرق کیوں رکھیں؟ ان کا احسان ہے آپ کے پاس بھیج رہے ہیں. آپ کا 10-20 روپے لے کر آپ کے ان نونہالوں کو عالم دین, حافظ قرآن, قاری قرآن بنا رہے ہیں. ان کا احسان ہے. اس لیے معاشرے کے اندر یہ جو گندگی ہے, یہ جو نیچ سوچ ہے, اسے ختم کرنا پڑے گا. مسلمانوں کو بیدار ہونا پڑے گا, پیشاور غریبوں کو ہٹانا پڑے گا, مدارس دینیہ سے جڑنا پڑے گا, اس سے محبت کرنی پڑے گی, پھر بات بنے گی, پھر کام چلے گا. دوسری بات, میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں 2 باتیں بتائی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہم اپنے معاشرے کے اندر مسلمان کے گلی میں چلے جائیے اور پوچھیں کہ بھائی احمد صاحب کا گھر کون ہے, معصوم سا بچہ ہوگا, کہہ ہمارا ان کا بات چیت نہیں, تھوڑی تھوڑی باتوں میں نا اتفاقی. 4 بھائی ہے, 4 بھائی کے گھر الگ, 4 بھائی کے مزاج الگ. زمین کی باری آتی ہے جب میراث کا مسئلہ تقسیم ہونا رہتا ہے, بڑا بھائی اگر زوردار ہے, طاقتور ہے, 4 بچوں کا باپ ہے, وہ سیدھا زمین ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا. وہ اچھی زمین اس کی, جو نچلا بھائی ہے اس کو دے دیا کہیں اور.
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اچھی چیز جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو، جب تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کر لو تب تم کامیاب۔ اپنے لیے تو اچھا اور بھائی کے لیے برا، یہ خونی رشتہ، محبت والا رشتہ، پیار والا رشتہ، اس کے سر میں درد ہو، آپ کے پورے جسم میں درد ہونے والا رشتہ نفرت میں گھیرا ہوا ہے۔ کہاں سے آیا یہ؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، پوری انسانیت جہاں کئی کلمہ گو رہتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے سر میں درد ہو، اس کی خیرخواہی پوچھنے کے لیے چلے جا، وہ عرب کا ہے، عجم کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، جس حالت میں امیر و غریب ہو، محل میں رہتا ہو یا جھونپڑی میں، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، قرآن کہتا ہے اس سے محبت کرو۔ عرب میں ظلم ہو، ہندوستان والے خوشی منائیں گے، مسلمانوں پر ظلم ہو تم خوشی مناؤ گے، فلسطین میں ظلم ہو خوشی مناؤ گے، صبر ہوتے۔ کیوں بھائی؟ ایمان کا رشتہ ہے، ایمان والے ہو، اس لیے تکلیف ہوتی۔ تو تمہیں تکلیف کب ہونی چاہیے؟ جب تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، تمہارا بھائی بھوکا ہے، تمہارے بھائی کی بیوی بیوہ ہے، بچے یتیم ہیں، کھانا نہیں مل رہا، اب تم پورے محلے میں بریانی بانٹ رہے ہو۔ کہاں سے یہ تعلیم سیکھا آپ نے؟ کون تعلیمی دیا آپ کو؟ عزیزو، نا اتفاق سے، تفرقہ بازی سے ہٹو، محبت پیدا کرو، بھائی بھائی میں اتفاق پیدا کرو، محلے محلے میں اتفاق پیدا کرو، آپ ایک خوشبو والا ماحول بناؤ، پیار بانٹو۔ اسلام تمہیں پیار بانٹنا سکھایا ہے، اسلام اور دین تمہیں پیار سکھایا ہے، محبت سکھایا ہے، الفت سکھایا ہے۔ اگر نبی کے جیالے ہو، عشق رسول کو تم اپنا دم بھرتے ہو کہ میں عاشق رسول ہوں، نبی سے سچی محبت کرتے ہو، تو سب سے پہلا کام محبت ہے۔ ایمان کا دوسرا نام محبت ہے۔ ایمان اس وقت کامل اور مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ محبت اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، عالم میں، خواص میں، عوام میں محبت محبت، ورنہ پریشانی ہی پریشانی، ہر محاذ میں ذلیل ہو گئی۔ آج مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، وجہ یہی ہے، ہم اپنے قائد کو ماننے کے لیے تیار نہیں، عالموں کی برائی کرتے ہیں، اس سے عقیدت نہیں، اس سے محبت نہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کی ہزار برائی جھانکتے ہیں۔ یہ ایسا بھی ہے، ایسے نماز ہوئی آپ کی؟ جس کے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں اور برائی کر رہے ہیں، نماز ہوتی ہے؟ پوچھ لینا علماء سے، مفتیان کرام سے۔ مجھے سب سے بڑی تکلیف اور دکھ کی بات یہ ہے کہ دین سمجھو، مسلمان نام ہے ماننے کا، مسلمان نام ہے ماننے کا، اور کافر نام ہے انکار کرنے کا۔ ہم مانتے کیا ہے؟ زبانی اور عملی کردار سے ہم انکار کرتے ہیں۔ ہم اگر مانتے زبان سے ہیں اور عمل کے اعتبار سے، اچھا ایک بات بتائیے، نماز اہم عبادت، قرآن میں اللہ نے حکم کر دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمام برائی سے روکتی ہے، تمام فحش باتوں سے روکتی ہے۔ نمازی بھی ہے جھوٹا بھی ہے، نمازی بھی ہے غلط بیانی کرنے والا ہے، نمازی بھی ہے چغلخور ہے۔ نماز ہو گئی اس کی؟ جی نماز ہوئی؟ پتہ یہ چلا کہ نماز کو نماز بنا لیجئے، جھوٹ سے بچ جائیں گے۔ نماز بن گئی، غیبت چھوٹ جائے گی، نماز بن گئی، تمام برائی سے آپ بچ جائیں گے۔ اس لیے نماز کو نماز بنائیں، پھر دیکھیے انقلاب آئے۔ آج تک ہم تو حاجی ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن پریشان ہیں۔
اسی لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، برائی سے بچنے کے لیے جو حربہ سب سے پہلا وہ نماز، سب سے پہلا آلہ جو ہے وہ نماز، جو ہتھیار ہمیں ملی وہ نماز۔ آج ہم نمازوں سے دور ہیں، مسجد کو غیر آباد بنائے ہیں، اس لیے اپنے مسجدوں کو نماز سے آباد کیجیے۔ نمازی وہ 8 کھاٹ 360 والے مت بنیے۔ پتہ لگا کہ نمازی جو ہے جمعے کے دن آتے ہیں اور 5 وقت مسجد خالی ہے، اور صبح کے وقت امام و مؤذن ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بوڑھا ہے اسے نیند نہیں آتی وہ رہتا ہے۔ نمازی یہ ہے، جمعے کے دن جو نماز آپ پڑھتے ہیں اور باقی 5 وقت نماز کون پڑھے گا؟ جو نمازی جمعہ کے دن رہتے ہیں وہ باقی دن کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، جس طرح آپ جمعہ کے دن جاتے ہیں ایسے ہی ہر دن جانے والے بن جائیں۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ میں بات آ جائے۔ دوسرا کھاٹ والا مسئلہ ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، پہلے تو لوگوں میں دینداری تھی، بہت محبت والے تھے، سارے لوگ ثواب کی نیت سے پہنچتے تھے، جنازہ ہے فلاں پہنچ جائے۔ اب مسئلہ ہو گیا برادری کا، برادر کسی کا انتقال ہوا ہے برادر ہی پہنچے گا، بستی میں دوسرے آدمی پہنچتے بھی نہیں۔ ابھی تک ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ ہے، نوجوانوں کو معلوم نہیں کہ مرد کا کفن کتنا ہے، عورت کے کفن کے کپڑے کتنے ہیں، غسل دینے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، کفن پہنانے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ عورتوں کو بھی نہیں معلوم۔ آخری غسل جو پاکی آپ دے رہے، کفن پہنا یہ طریقہ، ایک قبر میں جانا ہوا اتارنے کے لیے تو سر دائیں جانب پیر بائیں جانب الٹا سلا رہے، میں کیا کریں نا، ہمیشہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ بتائیے قبلہ رخ کہاں رکھا آپ نے؟ آخری وقت ہے، قبر میں سلانا جانتے نہیں، لٹانا جانتے نہیں، پھر آپ کی نسل کیا سیکھے گی؟ یہ سب چیزیں بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس لیے علماء سے جڑیے، علماء سے محبت کیجیے، جہاں سے سب چیز سیکھنے کو ملے گا۔ یہ 8 کھاٹ 360 والے مت بنیے۔ اب سنیے بڑے مزے کی بات، عیدین کی نماز میں جھگڑا ہوا ایک جگہ عیدگاہ میں، نیت بتا دیجیے، کیا بتانا ہے؟ نیت۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کہاں سے ہے؟ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے۔ آپ گھر سے نکلے یہ کہ میں عید کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، کافی اقتدیت بہذا الامام، اللہ اکبر، اس امام کے پیچھے میں عید کی نماز پڑھوں، کافی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ عید کی نماز کے جھگڑے ہیں۔ تکبیر جو زائد ہے وہ معلوم نہیں ہے، ترکیب عیدین، نماز عیدین کی جو ترکیب معلوم نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، امام اللہ اکبر، کوئی ہاتھ چھوڑ دیا، کوئی ہاتھ باندھ لیا، کہنے کے باوجود بھی یہ کر رہے ہیں۔ سال کتنے؟ عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال، 50 سال، 40 سال، تاکہ جھانکی میں ہے، توفیق نہیں ہوتی۔ سال کا 12 مہینہ 11 مہینہ گزر جاتا ہے کہ امام صاحب کے پاس بیٹھ کر ترکیب عیدین کی نماز کی ترکیب ہم سیکھ لیں۔ جھگڑے کس بات کی؟ نیت کی ہے۔ جھگڑے کس بات کی؟ نیت کی ہے۔ بھائی میرے، نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں یہ معلوم نہیں، جھگڑے کس بات کی؟ نیت کیوں نہیں بتایا امام صاحب؟ اب آپ نیت کر کے گھر سے نکل کے چل کر آئے ہیں کہ جنازے کی نماز پر ہو گئی بات۔ اب کوئی اللہ اکبر چاروں تکبیر میں کوئی آسمان کو تکاتا ہے، کوئی نیچے تکاتا ہے، کوئی دائیں جھانکتا ہے، کوئی بائیں۔ ترکیب نماز کو سیکھنا، نماز کے مسائل کو جاننا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، علماء سے محبت کیجیے، مدارس دینیہ سے محبت کیجیے، اپنے عالموں کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح بات سن کر، ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا